اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی۔ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 121 ریکارڈ ہو رہا ہے۔ 14واں پارہ ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 45 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلے ذکر ہوا تھا جہنمیوں کا، اب ذکر ہے جنتیوں کا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ایسی جگہ ہوں گے جہاں باغ بھی ہوں گے اور چشمے بھی بہہ رہے ہوں گے۔ کیا حسین منظر ہے وہ۔ پھر ادخلوہا بسلام آمنین، جنتیوں سے کہا جائے گا چلو داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، امن والے بن کر چلو اندر داخل ہو جاؤ۔ دنیا کے اندر اکثر لوگوں کے درمیان کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی دلوں کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے، کینہ۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی کچھ ہوا تھا، لیکن وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، ہم کھینچ لیں گے جو ان کے سینوں میں ہے، من غل، کینے، ہم انہیں بنا دیں گے اخوانا، بھائی بھائی۔ کینے وغیرہ سب دل سے نکل جائیں گے، دل صاف ہو جائیں گے۔ علی سرر متقابلین، اور وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے۔ جس طرح بندہ میٹنگ نہیں کرتا، سامنے آمنے بیٹھ کر بڑی عزت کے ساتھ ان متقیوں کو جنت کے اندر بٹھایا جائے گا۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، یہاں آدمی کوئی کام کرے، نیکی کا کام کرے تو بھی، دوسرا کام کرے تو بھی تھک جاتا ہے، تھکتا ہے۔ لیکن جنت کے اندر انہیں ذرہ بھی تھکاوٹ نہیں پہنچے گی، ذرہ بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وما ہم منہا بمخرجین، نہ ہی ان کو جنت سے نکالا جائے گا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے محبوب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو خبر کر دیجئے، بتا دیجئے، بے شک میں بخشنے والا بھی ہوں، مہربان بھی ہوں۔ کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی ہوں تو میں بخش دیتا ہوں، بشرطے کہ میرے بن کے رہو، میرے ساتھ بغاوت نہ کرو۔ اور اگر بغاوت کرو گے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا ہی عذاب جو ہے ایسا ہے جو دردناک عذاب ہے۔ یہاں پولیس بھی سزا دیتی ہے، گورنمنٹ سزا دیتی ہے، لوگ پکڑ کے ایک دوسرے کو سزا دیتے ہیں، لیکن یہ چیزیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو میں سزا دیتا ہوں نا، میں عذاب دیتا ہوں، میں اللہ، اصل میں دردناک عذاب وہی ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور ان لوگوں کو اے حبیب ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سناؤ، بتاؤ انہیں۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب یہ مہمان آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فَقَالُوا سَلَامًا، تو انہوں نے کہا سلام ہو آپ پر۔
یہ پیچھے سورہ ہود کے اندر گزر چکا ہے۔ قال انا منکم وجلون، پیچھے گزر چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا، پہچان نہ سکے کہ یہ کون ہے، فٹ انہوں نے ایک بچڑا بھونا، بچڑا بھون کر ان کے سامنے رکھا، کھائیے، انہوں نے ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھایا۔ تو وہاں کا رواج یہ تھا جب آنے والا مہمان نہ بنے، کچھ کھانا نہ کھائے تو وہ دشمن ہوتا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نا یہ تو ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، قال انا منکم وجلون، فرمایا بے شک ہم تو تم سے ڈر رہے ہیں، تم دشمن تو نہیں ہو۔ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا نہیں آپ ڈریے نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو آپ کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا لڑکا دے گا جو صاحب علم ہوگا۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، فرمایا تم مجھے اس حال میں بشارت دے رہے ہو بیٹے کی جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، فبما تبشرون، تو یہ کیسی بشارت دے رہے ہو؟ بندہ جوان ہوتا ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو میں تو بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ کیسی بشارت ہے؟ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو سچی بشارت دیتے ہیں، فلا تکن من القانتین، مایوس مت ہوئیے۔ قال، فرمایا ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اور اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے سوائے گمراہ لوگوں کے؟ میں مایوس تو نہیں ہوں، میں تو ویسے حقیقت حال پوچھنا چاہتا تھا۔ اور پھر فرمایا اچھا فرشتو تم آئے تو کسی کام سے ہو، مجھے بھی بشارت دے دی، اور کیا کام ہے؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، وہ تمہارا کام کیا ہے اے فرشتو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہنے لگے بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ الا آل لوط، وہ جو مجرم قوم ہے نا اس میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے بھی ہیں، ان کے ماننے والے بھی ہیں، تو سوائے لوط کی آل کے۔ انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے، لیکن الا امرأتہ قدرنا، سوائے ان کی بیوی کے، ہم فیصلہ کر چکے ہیں اس کی بیوی کے بارے میں۔ انہا لمن الغابرین، کہ بے شک وہ آگے جانے والوں میں نہیں ہے، وہ ان میں ہے جو پیچھے رہ جائیں گے نا، اس کو ساتھ نہیں لے جانا۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب آ گئے فرشتے لوط علیہ السلام کی آل کے پاس، ان کے گھر والوں کے پاس آ گئے، قال انکم قوم منکرون، فرمایا تم تو کوئی اجنبی لوگ ہو۔ قالوا بل جئناک، فرمایا ہم آئے ہیں تیرے پاس، بما کانوا فیہ یمترون، وہ جس چیز میں یہ شک کرتے تھے نا آپ کی قوم، ہم وہ چیز لے کر آئے ہیں۔ ان کی قوم کس چیز میں شک کرتی تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام سمجھایا کرتے تھے اور باز آ جاؤ اپنی بد کرداریوں سے، شرک نہ کرو، اللہ ایک کے مقابلے میں بت پرستی مت کرو، اور یہ جو کرتوت کرتے ہو نا اس سے بھی باز آ جاؤ وگرنہ تم پر عذاب آئے گا۔ تو وہ کہا کرتے تھے لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب۔ فرمایا عذاب میں یہ شک کرتے تھے نا، ہم عذاب لے کر آئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں سچ لے کر، یہ سچا حکم ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ آپ ایسے کیجئے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ نا رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیے، لیکن رات کے کسی حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور نکلنا اس طرح ہے کہ آپ کے گھر والے وہ آپ کے آگے آگے ہوں گے اور آپ ان کے
پیچھے ہوں گے، پیچھے سے آپ ان کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ مبارکہ تھا، جب لشکر لے کر جاتے تو لشکر والے آگے ہوتے اور خود سرکار پیچھے رہ کر پیچھے سے سب کی نگرانی فرماتے تھے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور جب آپ لوگ یہاں سے نکلو نا تو کوئی پیچھے مڑ کے مت دیکھے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، بس جلدی جلدی آپ نے نکل جانا ہے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور آپ چلتے جائیے جہاں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے فیصلہ کیا، ان کو بتایا کہ اس معاملے میں فیصلہ کیا ہے۔ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، بے شک یہ جو قوم ہے نا ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی صبح کے وقت۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، ادھر فرشتوں سے کہ یہ بات ہو، فرشتے آئے تھے نا انسانی شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، یہ پیچھے سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، شہر والے بڑے خوش خوش آگے، واہ واہ ایک مہمان آئے ہیں اور ہیں بڑے خوبصورت، وہ لونڈے باز تھے تو ان کو بڑی خوشی تھی، واہ آج نیا شکار ہاتھ میں آئے گا۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، وہ فرمایا یہ تو میرے مہمان ہیں اور مجھے شرمندہ تو نہ کرو نا۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو مجھے رسوا نہ کرو، کہ مہمان آئے تھے ان کے پاس اور ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ قالوا، انہوں نے کہا اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا سارے جہان والوں سے کہ جو بھی آتا ہے تو اس کو مہمان بنا لیتا ہے؟ سارے جہان کا ٹھیکہ تم نے لے رکھا ہے، ہر کسی کو مہمان بناتے ہو ہمارے ہوتے ہوئے۔ فرمایا قال هؤلاء بناتی، یہ نبی امت کے مردوں کا باپ ہوتا ہے، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہیں، اور مسلمان عورتیں نبی کریم علیہ السلام کی روحانی بیٹیاں ہیں۔ دیکھو نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، پھر النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں، تو جس کی بیوی ماں ہو وہ خود کیا ہوتا ہے؟ باپ۔ تو اسی طرح لوط علیہ السلام بھی ان لوگوں کے روحانی باپ تھے، ان عورتوں کے بھی روحانی باپ تھے، اور وہ عورتیں ان کی روحانی بیٹیاں لگیں۔ فرمایا ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ جو تمہارے گھروں کے اندر ہیں نا تمہاری منکوحہ عورتیں، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو جاؤ ان کے ساتھ کرو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے۔ لعمرک، قسم ہے تیری زندگی کی، لعمرک، قسم ہے تیری زندگی کی، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ اپنے نشے میں اپنی مستی میں بھٹک رہے ہیں۔ یہ لعمرک کس کو کہا گیا ہے؟ یا تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا تھا، اے لوط آپ کی زندگی کی قسم، یہ لوگ جو ہیں نا اپنی اس مستی کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ لیکن زیادہ تر مفسرین کا یہی خیال ہے کہ یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوبہ مجھے تیری زندگی کی قسم ہے، تیری جند جان کی قسم ہے کہ وہ لوگ اپنی مستی کے اندر بہک رہے ہیں۔ اللہ نے یہاں نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ تو مالک ہے نا، وہ جس کی چاہے قسم کھائے، جس کی چاہے قسم کھائے، لیکن ہمیں حکم کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی اور صفات کی قسم کھا سکتے ہیں،
ہم کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ہمارے کئی واعظین، کئی خطبہ، کئی نقیب ہمیں رسول اللہ کے چہرے کی قسم، نبی کی عظمت کی قسم، اس کی زلفوں کی قسم، نبی کریم علیہ السلام کے ہونٹوں کی قسم، صدیق کی صداقت کی قسم، عمر کی عدالت کی قسم، عثمان کی شرم و حیا کی، اس طرح کی قسمیں وہ کھاتے رہتے ہیں۔ غلط ہے، شرک ہے۔ یہ قسم صرف اللہ کے نام کی کھانی ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ۔ اچھا وہ چلے گئے، لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر چلے گئے، تو پھر پیچھے سے نا پکڑا ان کو چنگھاڑ نے۔ مشرقین جب سورج نکلا تھا، دن نکلا، فٹ ایک چنگھاڑ آئی۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پھر ہم نے کر دیا ان کے اوپر والے حصے کو نچلا حصہ۔ چنگاڑ بھی آئی، زمین والا حصہ اٹھا کر نیچے پھینک دیا گیا، اور پھر ان پر وہ کھنگر نہیں پتھر ہوتے، ان پتھروں کی بارش ہوئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، کس کی؟ کھنگرے پتھروں کی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں صاحبان سمجھ کے لیے، جو فراست والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ بندہ سمجھ سکتا ہے یار یہ جو ان پر عذاب آیا نا، یہ خدائی عذاب تھا، تو عذاب دینے والا کوئی نہ تو ہے نا، تو وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ جو بستی تھی یہ اس رستے پر تھی جو خوب چلتا تھا، خوب چلتا تھا۔ دو طرف کی لائنیں ملتی تھیں اس بستی کو، ایک مدینہ منورہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے یہ رستے آتا ہے، اور دوسرا مصر اور عراق کے درمیان یہ بستی موجود تھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں آیت ہے، نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، یہ ان جو ہے یہ اصل میں تھا انا، مسقلہ کو مخففہ کیا گیا ہے۔ بے شک ایکا والے بھی ظالم تھے۔ ایکا کہتے ہیں جہاں جنگل ہو، جھاڑیاں ہوں، تو کچھ آبادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ شہر ساتھ ہوتا ہے، شہر کے آگے ساتھ ہی جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو آبادی تھی نا، کچھ شہر میں رہنے والی تھی، مدین، اور کچھ لوگ تھے ان جنگلوں میں رہنے والے۔ تو جنگل میں رہنے والوں کو کہتے ہیں اصحاب الایکہ۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا۔ وَإِنَّهُمَا، اور یہ دونوں بستیاں، کون کون سی؟ ایکا بستی اور یہ پچھلی بستی لوط علیہ السلام والی، یہ دونوں ایک واضح رستے پر پڑتے تھے۔ واضح ہے نا، آبادیاں کئی سڑکوں کے کنارے آبادیاں ہوتی ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر کہتے ہیں رکاوٹ کو، دیوار کو، چھوٹی سی دیوار کو۔ یہ جو آپ نے مکہ شریف میں حرم کے ساتھ حتیم دیکھا ہے نا، چھوٹی چھوٹی دیوار ہے، تو اس دیوار سے رکاوٹ بھی بنتی ہے، تو اس کو حجر بھی کہتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، ہم نے ان کو دیں اپنی نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ اس سے منہ پھیر رہے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ بڑے کاریگر لوگ تھے، وہ پہاڑ تراش تراش کر اس کے اندر گھر بنا لیتے تھے، بڑے امن سے وہاں رہتے تھے، بڑی موجیں تھیں ان کی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ان کو بھی چنگھاڑ نے پکڑ لیا صبح کے وقت۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کماتے تھے نا
وہ ان کے ذرہ کام نہیں آیا، بڑے مضبوط مکانات تھے، لیکن جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو ان کا بھی ستیہ ناش ہو گیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ ہم نے فضول نہیں چیزیں بنائی، ان کو حق کے ساتھ بنایا ہے۔ کوئی ایک چیز بھی اللہ نے ایسی نہیں بنائی جو عبث ہو، جس کا فائدہ نہ ہو۔ فائدہ ہوتا ہے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، اور یہ الگ بات ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ یہ محبوبہ فصفح، تو تم درگزر کرو۔ یہ ابھی مکہ شریف کے اندر حکم تھا نا، ابھی کچھ کہنا نہیں۔ الصفح الجمیل، اچھی طرح درگزر کرنا۔ محبوب ابھی تم انہیں کچھ نہ کہو۔ ان ربک هو خلاق العلیم، بے شک تیرا رب جو ہے بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے، بہت بڑے علم والا ہے۔ یہ فصفح الصفح الجمیل کا ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی ہے۔ ایک بندہ حافظ تھا قرآن کا، پیسے پاس نہیں تھے، ٹرین پر سوار ہو گیا۔ وہ جب آیا نا ٹکٹ چیک کرنے والا، تو ٹکٹ لا بھی، ٹکٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا تیرا چلان ہوگا، اس نے کہا کر لے۔ کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا فصفح الصفح الجمیل۔ کیا کہا؟ اس نے کہا جی فصفح الصفح الجمیل۔ وہ کیا ہی فصفح الصفح الجمیل، اور وہ سمجھے کہ آگے جمیل آ رہا تو ہے نام ہی، بیچارے کو لکھنا نہیں، کہا چل جا یار جان چھڑ دو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، والقرآن العظیم، اور عظمت والا قرآن۔ یہ سورۃ فاتحہ کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے، سبع مثانی۔ یہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کو دہرایا جاتا ہے۔ اکیلا نماز پڑھے بندہ تو خود دہراتا ہے 7 آیتوں کو، امام کے پیچھے ہو تو امام سب کی طرف سے ہر رکعت میں اس کو دہرایا جاتا ہے۔ اور یہ بڑی عظمت والی سورت۔ حضرت ابی بن کعب تھے رضی اللہ عنہ، غالباً یہی نام ہے ان کا، بعض اوقات بھول بھی جاتا ہوں۔ نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے آواز دی، بلایا۔ انہوں نے سوچا میں نماز اللہ کی پڑھ رہا ہوں، مجھے سرکار نے بلایا ہے تو پہلے نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے نماز مکمل کی، پھر سرکار کی بارگاہ میں فرمایا میں نے تمہیں تو بڑی دیر کا بلایا تھا۔ آقا میں تو اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تو نے اللہ کا فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو فٹ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تم نے یہ سنا نہیں؟ آقا غلطی ہو گئی، آج کے بعد ایسے نہیں کروں گا۔ فرمایا آج میں تمہیں نا قرآن کی سب سے عظمت والی سورت بتاؤں گا، سب سے عظمت والی سورت۔ سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور مسجد شریف سے باہر جانے لگے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے نا تو عرض کیا کہ وہ آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں بتاؤں گا سب سے عظمت والی سورت۔ فرمایا یہ جو سورت فاتحہ ہے نا، یہی سب سے عظمت والی سورت ہے، یہی سبع مثانی ہے، اور یہی قرآن عظیم ہے، یہی قرآن عظیم ہے، بخاری کے اندر موجود ہے۔ اچھا بعض بیوقوف جب سورت فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے نہ پڑھنے کا مسئلہ آتا ہے نا، ہم آیت پڑھتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب امام قرآن پڑھے تو پیچھے چپ کر کے سنو، یہ تو نماز کے بارے نازل ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن کے بارے خاموش ہونے کا حکم ہے نا، یہ سورت فاتحہ یہ تو ام القرآن ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ سرکار خود فرماتے ہیں یہی الحمدللہ رب العالمین، یہی سبع مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے قرآن عظیم فرماتا ہے تو بیوقوفوں کی کون سنتا ہے؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، محبوب بلکہ ہارو سننے والو،
لا تمدن عینیک، اپنی آنکھیں اٹھا کر مت دیکھو، کس چیز کی طرف؟ الی ما متعنا بہ، جو ہم نے ان کافروں کو دیا ہے نا اس پر اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مت دیکھو۔ ازواجا منہم، ہم نے ان کو کئی جوڑے استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں، یہ جو مال ہے نا ان کے پاس مت دیکھو۔ ولا تحزن علیہم، اور محبوب ان پر غم نہ کھا، ان کا غم نہ کر، نہیں مانتے نہ مانے جائے جہنم میں تو ان کا غم نہ کھا، تو بس ایک کام کر، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، تو اپنا پر جو ہے نا مومنوں کے لیے بچھا دے، رحمت والا پر مومنوں کے لیے بچھا دے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور فرما دے کہ بے شک میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں، میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، وہ عذاب جیسا کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا تھا، وہی عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یہ مقتسمین کون ہیں؟ بانٹنے والے جن پر عذاب آیا تھا۔ یہود نے اپنے اپنے قرآن کو، تورات کو بھی قرآن کہا گیا ہے، زبور کو بھی قرآن کہا گیا ہے، اور انجیل کو بھی قرآن، کیوں پڑھی جاتی تھی نا وہ بھی، تو اپنے اپنے قرآن کو انہوں نے نا ٹوٹے ٹوٹے کر دیا، تقسیم کر دیا۔ بندوں کو جو مسئلہ ان کے مطلب کا ہوتا وہ بتا دیتے، اور جو مطلب کا نہ ہوتا وہ چھپا لیتے۔ فرمایا جس طرح ہم نے ان پر توڑی لگائی تھی نا، عذاب نازل کیا تھا، آج بھی جو لوگ قرآن کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، بعض چیزیں چھپائیں گے، بعض چیزیں بیان کریں گے، ان پر ہم عذاب نازل کرائیں گے۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے کلام الہی کے ٹوٹے ٹوٹے کر تکہ بوٹی کر دی تھی۔ فوربک، محبوب تیرے رب کی قسم ہے، لنسألنہم اجمعین، ہم ضرور بالضرور ان سب سے سوال کریں گے، عما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے فاصدع بما تؤمر، سرکار سر عام تبلیغ نہیں کیا کرتے تھے، چھپ چھپا کر، کوئی ایک مل گیا اس کو تبلیغ کی چھپ چھپا کر، دوسرا مل گیا اس کو تبلیغ کی۔ اس کے بعد آیت آگئی فاصدع بما تؤمر، کھلم کھلا بیان کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، الاعلان، ڈنکے کی چوٹ تبلیغ فرمائیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے، منہ پھیر لیجئے مشرکوں سے، پرواہ نہ کیجیے۔ کیوں؟ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں نا، ان کے مقابلے میں ہم اکیلے ہی آپ کے ساتھ ہیں اور کافی ہیں آپ کے لیے۔ میں اللہ تیرے لیے محبوبہ کافی ہوں، کافی ہوں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں ان قریب جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور بے شک ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، بے شک تیرا دل تنگ ہوتا ہے، بما یقولون، ان باتوں سے جو باتیں مشرک کرتے ہیں۔ تو محبوب فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کرو، تسبیح پڑھو، سراہو اپنے رب کو۔ وَقُم مِّنَ الساجدین، اور ہو جاؤ سجدہ کرنے والوں سے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ، آپ نے اپنے رب کی عبادت ہی کرنی ہے۔ کب تک؟
ایک دن، 2 دن، 5 دن، سال، 2 نہیں، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یہاں یقین کس کو کہا گیا ہے؟ موت کو۔ جس نے یقینی آنا ہے نا، وہ یقینی چیز جب تک نہیں آتی، محبوب آپ عبادت کرتے رہیے۔ الحمدللہ سورۃ حجر بھی مکمل ہوئی۔ اب آگے سورہ نحل شروع ہوتی ہے، یہ بھی سورۃ مکیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا امر اللہ، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہونا یقینی ہوتا ہے، ابھی ہوئی نہیں ہوتی لیکن ہونا ان کا یقینی ہوتا ہے، تو اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کئی بیوقوف ایسے بھی ہیں جو ہر جگہ ہی کہتے ہیں نہیں بس ماضی کا صیغہ آ گیا، اس کا مراد مطلب ماضی ہے بس، اور نہیں بیٹے نہیں۔ بعض اوقات جس چیز نے یقیناً وقوع پذیر ہونا ہوتا ہے اس کے لیے بصیغہ ماضی بھی بیان کیا جاتا ہے۔ عطا امر اللہ، آ گیا اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب آ گیا۔ کیا آ گیا تھا؟ نہیں، یعنی آ رہا ہے، یقینی ہے عذاب کا آنا۔ فلا تستعجلوہ، تو تم اس کی جلدی نہ طلب کرو، اس کو جلدی نہ، یا اللہ ہونے عذاب دینا، اس کی جلدی نہ کرو۔ سبحانہ، وہ پاک ہے ہر عیب سے، وتعالی، اور بڑا بلند ہے، برتر ہے، عما یشرکون، ان شریکوں سے، ان چیزوں سے جن چیزوں کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں نا، ان سے بہت بلند ہے۔ ينزل الملائکۃ، وہ فرشتوں کو اتارتا ہے، بالروح، روح کے ساتھ۔ یہاں روح سے مراد ہے وحی۔ جس طرح روح بندے کے جسم کی جان ہے نا، یہ اندر ہے تو زندہ ہے، نکل گئی تو زندگی ختم ہو گئی، اسی طرح وہی ایمان کی جان ہے، وہی ایمان کی جان ہے۔ جب تک وہی کے مطابق بندہ کام کرتا رہے گا مومن ہے تو زندہ ہے، جو ہی وہی کی مخالفت شروع کی تو پھر ایمان کاہے کا رہا۔ وہی کی مخالفت نہیں کرنی، من امرہ ہی، اس کے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، ان انذروا، اور یہ کہ ڈر سناؤ، انہ لا الہ الا انا، کہ بے شک میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاتقون، مجھ ہی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ تعالی عما یشرکون، بہت بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک بناتے ہیں، ان کے شرک سے اللہ برتر ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ، انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اس کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک نطفہ سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پیدا ہوا، بڑا ہوا تو اللہ کے ساتھ ہی جھگڑا شروع کر دیا، کھلم کھلا جھگڑنے لگا۔ اوے پاگلو، اللہ کی عظمت دیکھو، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، چوپایوں کو بھی اس نے پیدا کیا۔ اب یہ تمہاری خدمت کے لیے ہیں چوپائے۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، تمہارے لیے ان چوپایوں میں گرمی ہے، دفن گرم لباس ہے تمہارے لیے۔ ذبح کرتے ہو جانور کو، گوشت کھا جاتے ہو، اور چمڑا جو ہے، چمڑے سے لباس بنتا ہے۔ وَمَنَافِعُ، اور بھی کئی نفع ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی سے تم کھاتے ہو، چوپایوں کو تم کھاتے ہو۔ اب دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر نفع ہیں، ان کے اندر، یہ عام چوپائے جو ہیں، اور کئی مولوی صاحبان جن کو پتہ ہوتا نہیں ہے ممبروں پر چڑھ کر کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں دے سکتا،
کوئی اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں دے سکتا، تو اللہ کی عطا سے دیکھو نا، یہ نفع دے رہے۔ جب جانور اللہ کی عطا سے نفع دے سکتا ہے تو جو اللہ کے پیارے بندے ہیں وہ بھی اللہ کی عطا سے بندوں کو نفع دیتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان میں حسن ہے، زینت ہے، جمال ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم ان کو واپس لاتے ہو نا چرا کر، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم انہیں چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو نا، دیکھو 1500 بکریاں، جانور، یہ اونٹ وغیرہ بندے کے ساتھ جا رہے ہوں تو بندے کی ٹور نہیں ہوتی، جمال ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور یہ جو چوپائے ہیں نا تمہارا سامان بھی اٹھاتے ہیں، إِلَىٰ بَلَدٍ، اس شہر تک، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، جس شہر تک تم سامان لے کر جا نہیں سکتے تھے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر سامان لے کر جا سکتے تھے کب؟ جب تمہاری جانیں تھک کر ادھوری رہ جاتی تھی، ہائے مر گئے، ہائے بہت تھک گئے سامان چک چک کے، تو اللہ نے کتنی مہربانی کی، یہ اونٹ بنائے، یہ گھوڑے بنائے، یہ خچر بنائے، یہ گدھے بنائے، اس لیے تاکہ تمہارا سامان ایک جگہ سے دوسرے شہر تک لے جا سکے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا مہربان ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ والخیل، اور اللہ نے گھوڑوں کو پیدا کیا، والبغال، اور خچروں کو پیدا کیا، والحمیر، اور گدھوں کو پیدا کیا، لترکبوها، تاکہ تم اس پر سواری کرو، وزینہ، اور یہ تمہارے لیے زینت کا کام ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرتا رہے گا ایسی چیزیں تمہارا سامان اٹھانے کے لیے، تمہارے آنے جانے کے لیے جو تمہیں ابھی نہیں پتا۔ اس وقت 1400 سال پہلے سے اعلان ہوا ہے، تمہارا سامان لے جانے کے لیے، تمہیں آنے جانے کے لیے اللہ ایسی سواریاں بنائے گا جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ یہ اللہ نے کاریں بنائی ہیں، ریل بنائی ہے، جہاز بنائے ہیں، یہ ساری اس وقت تو نہیں تھے نا، لیکن اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں ابھی بنے گی وہ چیزیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ تک پہنچنے کے لیے یہی رستہ ٹھیک ہے، سیدھا رستہ ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور کئی رستے ٹیڑھے ہیں، تو ٹیڑھے رستوں پر نہیں جانا، کون سے رستے پر جانا ہے؟ صراط مستقیم۔ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ، تمہارے لیے اسی نہیں، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں، زبردستی کسی کو کلمہ نہیں اللہ پڑھاتا، اللہ تعالیٰ نے رستے بنا دیے ہیں، یہ سیدھا رستہ ہے، یہ ٹیڑھے رستے ہیں، سیدھے رستے پر چلو گے، میرے کہنے پر چلو گے تو تمہیں انعام ملے گا، میری مخالفت کرو گے تو تم پھینٹا کھاؤ گے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ ہے جس نے نازل فرمایا آسمان سے پانی، لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ، اسی سے تمہارا پینا ہے، وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اسی پانی سے درختیں، فِيهِ تُسِيمُونَ، جن سے تم یہ چراتے ہو، یعنی پتے وغیرہ جانور نہیں کھاتے۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کھیتی کو، والزیتون، اور زیتون کو، والنخیل، اور کھجور کو، والاعناب، اور انگوروں کو، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھلوں کو۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے، سوچ کرتی ہے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور تمہارے لیے مسخر کر دیے رات اور دن، تمہارے فائدے کے لیے ہم نے کنٹرول میں کر دیے ہیں، رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے۔ والشمس والقمر، سورج بھی اور چاند بھی، یہ تمہاری ڈیوٹیاں دے رہا ہے نا۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
یہ سارے مسخر ہیں، اربوں سال سے چل رہے ہیں اسی طرح تیری خدمت کے لیے، تیری خدمت کے لیے۔ یہ نہیں تو سوچتا جس نے اتنا بڑا نظام بنایا ہے وہ ہمارا بھی کچھ لگتا ہے نا، کوئی ہم اس سے نافرمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ کچھ نہیں لگتا، سب کچھ وہی ہے، اللہ ہی ہے جس نے اتنا نظام بنایا ہے۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، اور جو اس نے پیدا کیے تمہارے لیے زمین میں اس کے رنگ ہی مختلف ہیں، کوئی کسی رنگ کی چیز ہے، کوئی یہ چھوٹا سا باغیچہ ہے اس میں مختلف رنگ کی چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان قوم کے لیے جو یاد کرے، نصیحت حاصل کرے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، وہ ہے جس نے سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس میں سے کھاؤ تازہ گوشت۔ لو جی، سمندر ہیں، دریا ہیں، تمہارے لیے مسخر ہیں، لگاؤ جال لگاؤ اور پکڑ لو مچھلیاں، تازہ تازہ گوشت کھاؤ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکال لو تم اس سمندر میں سے زیورات جو تم پہنتے ہو۔ موتی کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہیں سے نکلتے ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهَا، اور تو دیکھے گا کشتیوں کو، مواخر فیہ، وہ چیرتی ہوئی چلتی ہیں پانی میں، چیرتی ہوئی چلتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم احسان مانو، شکریہ ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ڈال دیے اس نے زمین کے اندر لنگر یعنی پہاڑ رکھ دیے۔ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ کہیں تم کو لے کر وہ کانپنا نہ شروع ہو جائے۔ پانی پر تھی نا زمین پہلے، تو بس ایسے ہی ایسے ہوتی رہتی تھی، تو اللہ نے پھر اس کا کانپنا بند کرنے کے لیے پہاڑ اس کے اندر پہاڑ پیدا کیے، اب زمین کا بیلنس ہو گیا ہے۔ وَأَنْهَارًا، اور ندیاں بنائیں، وَسُبُلًا، اور رستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَعَلَامَاتٍ، اور کئی نشانیاں ہم نے پیدا کی۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور یہ جو ستارے ہیں نا ان کے ذریعے لوگ رستہ پاتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں۔ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ کیا خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تمہیں اتنی بھی نصیحت نہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تم اس کا شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، دھیان سے سننا بھی، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور حالانکہ وہ خود بنائے گئے ہیں۔ یہاں وہابیہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد نبی اور ولی ہیں، یہ بات ان کی غلط ہے۔ یہاں سے مراد بت ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کوئی چیز خلق نہیں کر سکتے حالانکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر نبی ولی مراد ہوں تو جناب عیسیٰ کو بھی تو لوگ معبود مانتے ہیں نا، تو کیا وہ کچھ پیدا کرتے تھے کہ نہیں؟ انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میں پیدا کرتا ہوں۔ آگے فرمایا اموات غیر احیاء، وہ ابھی اس جملے کو بھی پڑھا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو اموات ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ بت جو ہیں ان کو تو نہیں کہا جاتا نا اموات غیر احیاء، ارے پاگلو، انہی کو تو کہا جاتا ہے
یہ جو دوسرے مردے ہیں نا، یہ کبھی زندہ تھے، یہ ایسے مردے ہیں جن میں پہلے زندگی تھی، لیکن بت تو ایسے مردے ہیں جن کے اندر کبھی زندگی نہیں تھی۔ اور اگر یہ کہا جائے جس کی بھی لوگ عبادت کریں وہ مراد ہیں، تو پھر جناب عیسیٰ کو کیا لوگ معبود مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کئی لوگ معبود مانتے ہیں، عیسائی معبود مانتے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام پھر مردہ ہیں؟ قادیانی والی بولی بولتے ہو تم لوگ ہیں، قادیانیوں والی بولی تو نہ بولو نا۔ چلو آج کوئی کسی وہابی مولوی صاحب کو معبود مان لے، قرآن تو کہتا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تو اموات غیر احیاء، تو کیا پھر تمہیں مردہ سمجھیں؟ اور نہیں بیٹے، یہاں اموات غیر احیاء سے یہ عام انسان، یہ نبی ولی مراد نہیں ہے، یہاں سے مراد ہیں یہ بت جو مردہ ہیں، ایسے مردہ جن میں کبھی زندگی رہی نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ مجھے خبر ہے، آپ کو خبر ہے کہ لوگ اٹھائے جائیں گے قیامت کو، جب سور ثانی پھونکا جائے گا، خبر ہے، لیکن یہ بت ایسے ہیں کہ ان کو ذرہ بھی خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، منکرتن قلوبہم منکرہ، ان کے دل منکر ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ ہیں بھی متکبر، مغرور ہیں، جو کہتے ہیں نہیں اسی نہیں مندے آخرت نو۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اصل بات یہ ہے کہ بے شک اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا يحب المستکبرین، یہ تکبر کرتے ہیں تو اللہ ان تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان سے کہا جاتا ہے نا تمہارے رب نے کون سی چیز نازل کی ہے، وہ کہتے ہیں وہ پہلیاں کہانیاں نے، اور تو کچھ بھی نہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے قرآن کا انکار کیا تو انہوں نے اپنے اوپر ایک بوجھ اٹھایا، دوسری آیت نازل ہوئی اس کا بھی انکار کیا تو بوجھ بڑھ گیا نا، انکار کی وجہ سے گناہوں کا بوجھ بڑھ گیا۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ اٹھائیں پورا بوجھ قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، اچھا انہوں نے پھر لوگوں کو بھی تو گمراہ کیا تھا نا، جن کو گمراہ انہوں نے کیا تھا ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ان پر اڑاتا جائے گا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی جو جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سن لو کتنا ہی برا یہ بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ چیز کتنی بری ہے جس کا یہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔